امریکہ کے ایران پر حملے کے بعد امریکہ کے اندر بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر پریشر بڑھ رہا ہے، ان کے مواخذے کی باتیں ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے اب ایران کی جانب سے بھی جو ایک جوابی حملے کی بات ہو رہی ہے اس سے کیا امریکہ مکمل طور پر اس جنگ کا حصہ بن جائے گا؟ ابھی تک تو امریکہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا اس کے اہداف میں شامل تھا، بوٹس آن گراؤنڈ یا پھر ایران کے اندر داخل ہونا اس حوالے سے امریکہ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ جنگ مزید کس طرف جائے گی، جو سفارتی کوششیں ہیں وہ کیوں کامیاب نہیں ہو پائیں؟ بات کر کے پروگرام میں جوائن کیا ہے جمیل احمد صاحب نے، سابق سفارتکار جبکہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں شاہد احمد خان صاحب، پاکستانی نژاد ڈیموکریٹ ہے، بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ شاہد احمد خان صاحب یہ بتائیں کہ کیا صورتحال ہے امریکہ کے اندر؟ تو کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر کہ انہوں نے کانگریس سے منظوری کے بغیر ہی ایران پر حملہ کر دیا۔ وہ تو کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے امریکی عوام کو جو ہے وہ ایران کی طرف سے آنے والی تھریٹ سے بچا لیا ہے، لیکن امریکہ کے اندر کیا صورتحال ہے؟ واقعتاً پریشر بڑھ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر؟ بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا، اینڈ گڈ مارننگ فرام دی بیوٹیفل سٹی آف شکاگو۔ اس وقت جو امریکہ میں صورتحال ہے، اگر آپ امریکن میڈیا واچ کریں اور جو کانورسیشنز ہو رہی ہیں، پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ ڈزنٹ ہیو دی اپروول ٹو گو ٹو دا وار وداؤٹ کنگریشنل اپروول۔ تو وہ ایک تو سب سے بڑی صورتحال اس وقت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ یہ پریزیڈنٹ نے کنگریشنل اپروول کیوں نہیں لی۔ دوسرا یہ ہوا کہ پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس نے جو ریپبلکن سائڈ آف دی ایکویشن ہے ان دی پولیٹیکل سسٹم، جی ان کے ساتھ یہ کچھ شیئر کیا لیکن ڈیموکریٹس کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ سو ڈیموکریٹس آر آف کورس ویری انہیپی کہ یہ اس طرح سے کیوں نہیں ہوا۔ President Trump is not an isolationist, but he is very reactive. He does things on his impulse and his information he has. تو انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے، 2 دن پہلے ایکچولی، انہوں نے جو اپنے نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو چیف ہے اس کے بھی اسیسمنٹ کو انہوں نے کہا کہ جی ہاں اس کی اسیسمنٹ ٹھیک نہیں ہے، تلسی گیبارڈ کی۔ تو جس کی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ ایکشن لیا اور وہ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو اس وقت جو سچویشن یہ ہے کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈس ایگری نہیں کر رہے کہ یہ کیوں کیا، یہ ڈس ایگری کر رہے ہیں کہ اس طرح سے کیوں کیا بغیر کسی اپروول کے، گیٹنگ انٹو ایکٹیو وار، جبکہ ہمارے پاس یہ انفارمیشن نہیں تھی کہ ایران از موونگ ٹورڈز the whole nuclear جو ان کا انیشیٹیوز ہے ٹورڈز اے ویپنری گریڈ یورینیم، کہ وہ ان کے ذہن میں ہے کہ صحیح it's more than 60%, but they don't know they are moving, they have the mechanics to go into a nuclear bomb or nuclear armament. صحیح ہے جمیل احمد صاحب، جو کوششیں ہو رہی تھیں کہ جنگ بندی کروائی جائے، کسی بھی طرح سے معاملات مذاکرات کی طرف جائیں، بات چیت کی طرف جائیں، امریکی حملے کے بعد یہ کوششیں آپ کو لگ رہا ہے کہ شیٹر ہوئی ہیں، یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے امن ہوگا، اب پیس ہوگا، اب آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملات امن کی طرف جائیں گے، بات چیت کی طرف جائیں گے؟ جب بھی کوئی کانفلکٹ دنیا میں کہیں بھی ہو، جنگ دنیا میں کہیں بھی ہو، کوئی سی بھی جنگ ہو، اس کا الٹیمیٹ حل جو ہے وہ ڈپلومیسی ہوتی ہے۔ وہ تو بات کی بات ہے، لیکن اس دوران میں بنی نوع انسان کو، ان ممالک کے رہنے والوں کو، ان ممالک کے باسیوں کو کتنا نقصان پہنچتا ہے، وہ ایک جو اہم بات ہوتی ہے۔ جی اب اس ایران کو پہلے دن جب 13 جون کو اسرائیل نے جب اس پر حملہ کیا، 200 جہازوں کے ساتھ امیجن کریں، اور اس میں 70 کے قریب تو ان کے صرف جو ڈیفنس کی بیٹریز تھیں ایئر ڈیفنس کی، اس کو تباہ کیا۔ اس بات کو ادھر چھوڑتے ہوئے میں آ جاتا ہوں آپ کے سوال پر کہ ڈپلومیسی کی اڑا دی گئی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، منسٹر نے چند گھنٹے پہلے، 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے پہلے جو پریس کانفرنس کی ہے استنبول میں، وہاں عراق کے فارن منسٹر نے، انہوں نے یہی بتایا ہے کہ جو امریکہ ہے اس نے دھجیاں اڑا دی ہیں ڈپلومیسی کی، اور ٹائم فار ڈپلومیسی از اوور ناؤ۔ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے میزائل بڑے اہداف پہ اتر رہے ہیں، اس سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایران کے کو مدد چائنا کی طرف سے سیٹلائٹ کے ذریعے کچھ حاصل ہوتی نظر آ رہی ہے، صحیح ہے، جس کی وجہ سے ان کے میسائل بڑے ٹھیک ٹھاک نشانے پر پہنچ رہے ہیں۔ اور آپ ٹھیک دیکھ لیں، ابھی آج ہی چند گھنٹے قبل جب پورے ایران میں
B-2 बम्बर ने इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर जी हाँ। हमला किया। उसके बाद किस तरह 60 मिसाइल दागे और जिसमें तल अवीव में थरथरी फैली हुई है और ये इस भी वक्त। और ये भी ईरान दावा कर रहा है कि उसे पता लग गया है कि ये B-2 त्यारे कहाँ से आए थे, कहाँ से उड़कर आए थे, ये भी ईरान ने पता लगा लिया। तो ज़ाहिर है इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं से तो ईरान को आई होगी। शाहिद जी अहमद हाँ। खान साहब, ये बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कहा था कि वो 2 हफ्ते इंतज़ार करेंगे कि इस जंग का हिस्सा बनना है, हमला करना है या नहीं करना ईरान के ऊपर। तो फिर क्या हो गया अचानक से कि वो इस जंग में कूद पड़े? क्या ये पहले से तय था? वो एक डिसेप्शन थी, 2 हफ्ते का वक्त देने वाली जो जो बात थी? और क्या वजह है कि क्यों इतने ज़्यादा वो नेतन्याहू के कंट्रोल में हैं, ज़ेर असर हैं? कि नेतन्याहू की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अमेरिका को किसी भी तरह घसीट के जंग के अंदर ले आए, ईरान के खिलाफ हमला करने पर आमादा कर दे, तो उन्होंने कर दिया ये। शाहिद साहब के बाद मैं देखिए, भी कमेंट करूंगा इस पर। जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था 2 हफ्ते का उन्होंने जो टाइम दिया था, ऑफ कोर्स इट्स अ कन्वर्सेशन गोइंग ऑन अबाउट इट। लेकिन जब ये देखिए, अपने सारे कार्ड्स आप तो टेबल पे नहीं रखते। जब उन्होंने 2 हफ्ते का कहा था, दैट वाज अ डिसेप्शन अपैरेंटली, एंड ही हैड इनफ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन एट दैट टाइम। इजराइल से नहीं, ये तो अमेरिका की तो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज आर जी हाँ। मच बेटर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो जो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, ये जो उनका रिएक्शन था, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि ये तो ये हमें इस पे मूव करना था, और जिसकी वजह से हमने ये मूव किया। नेतन्याहू, जहाँ तक आपका एक कमेंट है कि नेतन्याहू कंट्रोल्स द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उसमें ट्रुथ का एलिमेंट जरा थोड़ा सा कम है, इसलिए कि नेतन्याहू इज probably the most hated prime minister in the history of Israel in the United States, including Donald Trump, including Barack Obama, including George Bush, and in between all of them. तो वो अभी भी जो बात होती है, वो नेतन्याहू के साथ जब भी कॉन्वर्सेशन भी होती हैं, तो उसमें फोन बैंकिंग और इस किस्म की चीज़ें अब सुनने में भी आती हैं, और वो और होता भी ऐसे ही है। तो उसमें खास तौर पे ये जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन में तो बहुत ज़्यादा होती थी, जब जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन थी। तो ही इज नॉट ए लाइकेबल पर्सन इन द यूनाइटेड स्टेट सही। सिस्टम, इवन दो जो हमारे 2 सेनेटर्स हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप में है, एक सेनेटर चक शूमर है और सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथॉल, उनकी अनकंडीशनल सपोर्ट है स्टेट ऑफ इजराइल को, पर उनकी सपोर्ट नहीं है टू द प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू। नेतन्याहू की अपनी पॉलिटिकल मजबूरियां हैं, और उनकी वजह से वो ही इज कीप गोइंग एंड मूविंग फॉरवर्ड एंड डूइंग द थिंग व्हिच इज डूइंग, which सही है। are not acceptable to the United States as a matter of fact. सही तो है। बाकी यूनाइटेड स्टेट्स अपने इंटरेस्ट में जो उन्होंने एक्शन लिया, और जिसकी वो जस्टिफिकेशन अब जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच अब आपको देती रहेगी गाय बगाए।